السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنی بما علمتنی علمنی ما ینفعنی وزدنا علما. امام نووی حدیث نمبر 31. ابی العباس سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں زاہد بن جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے زاہد بن جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ، لوگ محبت کریں گے. تو اسکالرز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، کمال یہ ہے کہ کوئی ہم سے محبت کرے. اور اللہ سے محبت کا دعویٰ تو یہود نے کیا، نصارہ کرتے ہیں، مجوس، مشرک سب کرتے ہیں، لیکن کیا ان کو اللہ کی محبت ملی ہے؟ اور یہ جو محبت کا جذبہ ہے ہمارے اندر پیدائشی رکھا گیا ہے، تو ہر کوئی محبت کرنا اور محبت پانا چاہتا ہے. اگر اللہ نے یہ جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے تو کیوں رکھا ہوگا؟ پہلے تو یہ امتحان کے لیے، ٹیسٹ، زندگی ہے ہی امتحان. اور محبت کا لائف میں اپنا پلیجر بھی ہے نا. تو قرآن میں آتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 14 کا ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس دنیا کے کچھ چیزوں کی خواہش کی محبت رکھ دی گئی ہے. اس میں عورتیں، بیٹے، مال، خزانے، جیسے جمع کیے ہوئے سونا اور چاندی، اور نشان زدہ گھوڑے، گاڑیاں سمجھ لو، اور مویشی، کیٹل تو پراپرٹی سمجھ لو، اور کھیتی تو زمین جائیداد سمجھ لو. تو یہ محبت کا ٹیسٹ ہے کہ چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، اور ان چیزوں کے لیے ہمارے اندر اٹریکشن رکھی ہے، اور پھر وہ ہماری کمزوری ہے، لیکن چوائس اختیار بھی دیا ہے. کامیاب وہ ہے جو اس ٹیسٹ کو پاس کر لے گا. کیسے؟ فائدے والی محبت چنے گا، اس کو بیلنس کر سکے گا، حد میں رکھے گا. اور یہ آسان نہیں ہے، اور ان محبتوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کو پراپرلی چینل کرنا ہے، ان کا یوز کرنا ہے، ان سے یوز نہیں ہونا ہے، لائک ان سے یوز ہو کر نہیں رہ جانا ہے کہ یہ ہم کو یوز کر لے. تو جو محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی وہ غلط چینل پہ چلے گئی، تو اللہ سے دور کر لے گی پھر وہ. اور اللہ سے دوری، جنت سے دوری، اور دل سے سکون ختم. تو اس کو صحیح کیسے کرتے ہم، اور اس میں رکاوٹیں کیا ہے، یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے دکھ بھی وہیں سے زیادہ ملتا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کا لے لیں ایگزامپل. اور ہر محبت والا رشتہ جو ہے زندگی بھر ایک جد و جہد رہتی کہ اس محبت کو برقرار رکھ سکیں ہم، اور وہ کبھی ختم نہ ہو. تو اس حدیث سے ہم اس کو حاصل کر لینے کی ٹرک دیکھیں گے انشاءاللہ. مسئلے کی جڑ، اس کی جو جڑ ہے وہ ہم کو یہ حدیث سکھائے گی. تو اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز کیا بتائی حدیث میں، کیا بتایا، کیا چاہیے؟ زہد. تو زہد کیا ہے؟ زہد یہ ورڈ کا معنی ہے بے رغبتی، بے نیاز ہونا، حرص، لالچ سے پاک ہونا. تو زہد کا معنی ہے کہ انسان دنیا میں سے صرف وہی چیز لے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے. تو جہاں تک دین کا سوال ہے، جو اس حدیث کا سوال ہے، اس میں انسان دنیا سے، اور دیکھو چیز لے، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، انسان دنیا سے صرف وہی چیز لے جو اس کو آخرت میں بھی فائدہ دے.
اور اس سے بھی یہ جو زہد ہے اس سے بھی اوپر کا ایک سٹیج ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو دین میں نقصان جو بھی چیز دے، ہر وہ چیز جو دین میں نقصان دے، چاہے اس میں دنیا کا فائدہ ہو، اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، اللہ نے ہر ایک کو الگ بنایا ہوا ہے، تو یہ سب کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو دیا ہے نا، زیادہ ہو یا کم، اس پر شکر گزار ہونا، اس کو کافی سمجھنا، اس پر قناعت اطمینان ہونا، دل جمع ہوا ہونا، یہ ہے دنیا کے، یہ جو بھی چیزیں ہماری دنیا کی جو عارضی چیزیں ہیں، یہ سمجھ میں آئے کہ وہ عارضی ہے، اور انسان کی جو سوچ ہے وہ پائیدار ہو، آخرت کی طرف، آخرت کی جو چیزیں ہیں اس طرف ہماری سوچ جائے، اور اسپیشلی ان چیزوں میں کوئی لالچ نہ ہو جو دوسروں کے پاس ہے، جو دوسروں کو دی گئی ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو ورڈ عربک میں جو دنیا ورڈ جو ہے، اس کا میننگ جو ہے وہ ہے، یعنی دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرت، دنیا یہ ورڈ نیچے والی، نزدیک والی، مرتبے میں ادنا، دنیا ادنا سیم روٹ ورڈ دونوں کا، چھوٹی، کمتر، لو ہے، اس کے کمپیریزن میں آخرت ہمیشہ رہنے والی اور اعلیٰ ہے۔ تو دیکھو کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا دھوکے باز ہے، اور اگر ایک دو بندے نہیں، ہر کوئی اگر اس کے بارے میں یہی کہتا رہتا ہے، تو ہم اس پہ بھروسہ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اور ایسے بندے کو اگر کوئی ریلیشن شپ کی بھی بات ہو تو ہم دل نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں دنیا کو دھوکے باز کہتے ہیں، پھر بھی ہم اس میں دل لگانے کی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اٹریکشنز کو زینت کہتے ہیں، اور زینت کیا ہوتی ہے؟ جیسے اس کا ایگزامپل ہے میک اپ، جو ہم اپنے فیس پہ میک اپ کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ جس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، یعنی حقیقت میں وہ خوبصورت ہے نہیں، یا آخر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے تو وہ اٹریکٹیو لگے گی۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم اس کا ایگزامپل دے، اس کا دھوکہ جو ہے دنیا کا، اس کا ایگزامپلس دینے کے جو اسکالرس نے ایگزامپلس بتائی، کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم کوئی زمین خریدتے ہیں اور اپنا نام زمین پہ لکھاتے ہیں نا، ہم کیا اب زمین ہماری ہو گئی، اور اس کو ہم ہماری سمجھنے لگتے ہیں، اور پوری دنیا بھی سمجھتی ہے، لیکن اب وہ زمین ہمارے نام پہ ہو گئی، پھر بھی کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، رائٹ؟ موت آ سکتی ہے کبھی بھی، یا تو زمین کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ارتھکویک یا کچھ بھی ایسی چیز میں ختم ہو گئی، لیکن یا سمجھو کہ وقت بلاوا آ گیا، پھر کیا ہو گیا، وارثوں کے نام پہ وہ زمین چلے گئی، ٹرانسفر ہو گئی۔ اگر وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی تو یہ کہاں تھی پھر ہماری؟ ہو گیا نا دھوکہ، چلے گئی نا۔ تو جو آخرت کے لیے آگے گیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ ہمارے نام پر رہے گا، اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں، جو سورہ علق آیت نمبر 16-17 ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، پر تم تو دنیا کی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت اس سے کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ بھی حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اور دنیا سے اگر بے رغبتی ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہم کو ملے گی۔ اب بے رغبتی جو ہے عربک ورڈ ہے، بے رغبت ہونا، ہندی میں ہم نے یہ ورڈ سنا ہے نا بہت بار، بیراگ یا ویراگ، ہندی میں اس کے ورژنز ہے، بیراگ تو مووی بھی تھی۔ اچھا، بیراگ بے رغبتی سملر ساؤنڈ کرتا ہے، اس کا معنی ہے دنیا سے انٹرسٹ ختم ہو جانا، یا دنیا کے روز کے کام، گھر، فیملی، وہ سب جگہ پہ ہے، لیکن دل دنیا میں نہیں۔ ایز کمپیئر ٹو، یہ بھی ورڈ ہم نے کامنلی سنا ہے، سنیاس، اس میں سب کچھ ہی چھوڑ دینا، یعنی فیملی، پراپرٹی، دنیا اور ایوری تھنگ چھوڑ کے صرف جا کے عبادت کرنے، جنگل میں جا کے بیٹھ جانا ہے، جو بھی جہاں بھی جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم جو یہاں پہ مقصود ہے، جو ہے ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے بے رغبتی، بیراگ، سنیاس نہیں۔ سنیاس کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو کھانے سے بچاتا ہے، دوسری حدیث میں پینے سے بچاتا ہے۔ تو ہمارے خدا نخواستہ سمجھو کہ کوئی پیاروں کو ڈائبٹیز ہو جائے تو ہم ان کو میٹھا نہیں کھانے دیتے، ہر کوئی ٹوکتا روکتا رہتا نا کہ بس کرو اور مت کھاؤ تکلیف ہو جائے گی۔ اور کبھی خدا نخواستہ کسی کے کڈنی اگر برابر کام نہیں کر رہی ہو نا تو کچھ کنڈیشنز ایسے ان کے لیے زیادہ پانی پینا نقصان دیتا ہے، تب ان کو پانی بھی گن گن کر دینا پڑتا ہے۔ تو اگر ان کو پانی گن گن کر نہیں دیا گیا نا تو ان کی کڈنی خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں چاہے ان کو جتنی بھی دنیا دے دے کم یا زیادہ، ان کے دل کو دنیا کی محبت سے بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسا دل نصیب کرے۔ اور یہ اللہ کے محبت کی علامات ہے کہ اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اور اس میں سے وہ ایسے لوگ اس میں سے صرف اتنا لیتے ہیں جتنی ضرورت ہے، چاہے وہ ان کے پیروں میں پڑی ہو یا تنگ ہو، دنیا کی محبت دل میں نہیں گھستی ان کے، اور دنیا کی محبت میں، حرص میں، لالچ میں ان کا دل گرفتار نہیں ہوتا، وہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ محبت، اللہ کی محبت ہی دل کا فیول ہے، دل کی اصلی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے پہلے کی 2 رکعت، یہ 2 رکعت سنت، 2 فرض جو ہم پڑھتے ہیں فجر میں، 2 سنت ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے حدیث میں۔ فجر کی نماز کے پہلے کی 2 رکعت دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ تو جو اگر دنیا کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں نا، حقیقت میں اس کی ویلیو، اس کی قیمت فجر کے 2 رکعت سنت نماز سے بھی کم ہے۔ ہم نے اس کو بڑا سمجھا ہوا ہے، ورنہ اس رکعت کا جو اجر ہم کو ملے گا وہ اس دنیا میں سما نہیں سکتا۔ اور دنیا اور آخرت کی یہ جو حقیقی ڈفرنس ہم کو آخرت میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ تو اب جن کو یقین ہے آخرت پہ وہ یہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ اتنا بڑا اجر ہے، اور ان کو اس دنیا سے وہ یہ سوچ کے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جس کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا اجر میں روز لے رہا ہوں، وہ اس دنیا سے اگر کچھ کم مل جائے یا ہاتھ سے آ کے کچھ چھوٹ بھی جائے، ان کے دلوں کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ہر حال میں سکون میں رہیں گے، حرص نہیں، لالچ نہیں، تو پچھتاوا بھی نہیں اور حسد بھی نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ اعوذ باللہ، دوسری حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں، مچھر کے پر برابر ہی، مچھر کی کیا قیمت تو اس کے پر کی کیا قیمت۔ تو اگلی بار کبھی دنیا کی کمی یا غم ہو تو اللہ سے ناراضگی برتنے سے پہلے مچھر کا پر یاد کر لے، پھر سوچے کہ یہ پر ملے یا چھوٹے، دونوں ہی بے معنی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، تو ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ آپ نے اس کو کان سے پکڑا اور کہا تم میں سے کون ہے جو اس کے لیے 1 درہم دے گا؟ 1 درہم سلور کوائن تھا وہاں کا۔ صحابہ اکرام کے کلچر میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے چھوٹے کان والی بکری کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، تو عیب دار سمجھتے تھے۔ تو اس کا کوئی نیچرلی عیب والی چیز ہے تو اس کو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا، اور یہاں تو اوپر سے وہ مردار بھی ہے بکری، اس لیے انہوں نے کہا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ یہ تو زندہ ہوتی یا فری میں ہوتی تب بھی ہم کو نہیں چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے یہاں یہ اس دنیا کی یہ دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یہ جو بکری ہے اور وہ بھی مردار، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ اسی لیے یہ دنیا جو ہے ایسے ویسے جیسے تیسے مسلم کافر سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، لیکن آخرت صرف چنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اور کس کے لیے آخرت؟ جن لوگوں نے اس حقیر چیز کو چھوڑ کر آخرت کو چنا۔ نیکسٹ ٹائم اگر دنیا کا لالچ فیل ہو یا کسی اور کی دنیا دیکھ کر بڑے امپریس ہو جاؤ نا، تو یہ مردار چھوٹی کان والی بکری اس کو یاد کر لینا، یا وہ مچھر کا پر یاد کر لینا، کمی کا احساس ختم ہو جائے گا۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کیا تم سنتے ہو، کیا تم سنتے ہو، 2 بار انہوں نے ایسا فرمایا، پھر کہا سنو، سادگی ایمان کی دلیل ہے، ایمان کا پروف ہے، ترک زینت ایمان کی دلیل ہے۔ تو بہت زیادہ ایکسیس بیوٹیفیکیشن، ڈیکوریشن، ضرورت سے زیادہ زینت، یہ جو ہے نا اس کو سب اہمیت دینا، اسے یہ سپرفیشیلٹی ہے۔ تو کیا بتایا کہ سادگی ایمان کا پروف ہے، کہ کسی پرسن کے اندر ایمان ہونے کا یہ دلیل ہے، پروف ہے کہ وہ سادہ ہے بندہ، اور اس نے ایکسیس اننیسیسری زینت چھوڑی ہوئی ہے مرضی سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک بار لکڑی کے دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لٹکایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ناراض ہوئے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو یہ حکم نہیں دیتے کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنائیں، یعنی اتنا قیمتی، پہلے تو کپڑا ایسے ہی قیمتی، عام کپڑا بھی مشکل تھا ملنا، تو یہ تو اگر کوئی قیمتی کپڑا تھا تو یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا قیمتی کپڑا پتھر اور مٹی کو مت پہناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان کے گھر پر ایک نرم گدا دیکھ کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے میں نے کہا آپ کا بستر دیکھ کر ایک انصاری خاتون نے یہ بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آرام دہ نہیں ہے، تو یہ والا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو واپس کر دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے پسند تھا۔ بیان کی سچائی دیکھو۔ تو یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عائشہ، آپ نے 3 بار اللہ کی قسم کھائی، پھر فرمایا اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے، لیکن میں آخرت چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو وہ جہاں بھی خرچ کرتا ہے ہر چیز پر ثواب ملتا ہے، جہاں بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، مگر یہ حدیث سنو کہ مگر عمارت پر خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو جن کو بڑے بڑے گھر بنانے کا، گھر بنے نہیں بنائے اس کا اگر غم ہے، یا جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے، سبحان اللہ، دیکھو بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، تو سوائے اس کے کہ یہ بنانے کے پیچھے، مطلب یہ جو عمارت بنانے کا ثواب نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے اس کے کہ یہ بنانے کے پیچھے کچھ اور اچھے مقصد ہو، پھر ثواب مل سکتا اس مقصد کی وجہ سے۔ تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان اگر اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ، مہمان، رشتہ دار، فقیر، یتیم، غریب، جس کو بھی نا، یا خود کے لیے بھی، کھانے پینے کے لیے یا پہننے اوڑھنے کے لیے یا دوسرے کام کے لیے، دوسرے جیسے کسی کو کچھ کام آنا، اس میں اگر وہ خرچ کرتا ہے نا تو اس کا ہر ایک، اس پہ جتنا بھی پیسے خرچ کرتا ہے اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن زمین مٹی پر خرچ کا ثواب نہیں ہے۔ اب اس کا ثواب تب بنے گا جب اس کو اس نیک، جیسے کوئی اور مسجد کی نیت سے یا تعلیم کی جگہ کی نیت سے یا دین کے کوئی فائدے کی نیت سے بنایا جاتا، تب ثواب ملے گا، ورنہ لاکھوں کروڑوں کے گھر اگر بناتے ہیں وہ ساری کمائی بس دنیا تک ہی رہ جائے گی، یہ تو سمارٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کے پلیٹوں میں یا پیالوں میں مت کھاؤ اور پیو۔ اکثر یہ بچوں کی پیدائش کے وقت یا کبھی وہ لوگ جو گفٹ دیتے ہیں نا، چاندی کے پیالے یا کچھ چیز دیتے گفٹ میں، کیوں مت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کے پلیٹوں میں یا پیالوں میں مت کھاؤ اور پیو، کیونکہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں رکھ دی گئی ہے، یعنی مسلمان مومن کے لیے آخرت میں، کافروں کے لیے اور باقی دوسروں کے لیے اسی دنیا میں، تو جو یہاں ان میں کھائے گا وہ وہاں نہیں کھا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، مطلب اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا، دوسروں سے بہتر، دوسروں سے اعلیٰ نہیں سمجھے گا، اور عمدہ کپڑے خریدنے کی قدرت رہنے کے باوجود، یعنی مہنگے سے مہنگا کپڑے خرید سکتا ہے، پھر بھی سادہ لباس اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر اسے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کے جوڑے میں سے جسے چاہے پسند کرے، سبحان اللہ۔ یعنی حساب کتاب کے دن ساری انسانیت کے سامنے
اللہ سبحانہ تعالیٰ شہرت دیں گے، عزت دیں گے، اور یہ ہے اصلی شہرت. کیونکہ دنیا میں انسان قیمتی لباس چاہے جتنا انکمفرٹیبل ہو، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے پہنتا ہے. شادیوں میں پہننے والے بھاری بھرکم کپڑے پہن کر نماز میں دھیان لگتا ہے کیا؟ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہم کو کم سمجھے، یا ہم یہ سمجھتے کہ یہی تو موقع ہے لوگوں کو بتانے کا کہ ہم کیا کچھ خریدنے کی قوت رکھتے ہیں، یا انہوں نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو اتنے ہزار کا ڈریس پہنایا تو ہم کیسے اس سے سستا پہنا سکتے ہیں. پھر ہم سٹائل کے لیے ٹائٹ، چست، ٹرانسپیرنٹ ڈریسز یا ٹرانسپیرنٹ سلیوز والے کپڑے پہنتے ہیں. تو دیکھو کیسے دنیا نے ہم کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہے. کوئی آسانی نہیں ہوتی وہ پہننے سے. ان میں اکثر رکوع، سجدے، یہ سب کا کیا حال ہوتا ہے؟ وضو کرنا اتنا مشکل. اور سوچو کہ کبھی اگر یہ ہماری آخری نماز ہوئی جس میں ہمارا خشوع بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو جو اللہ کے لیے سادگی، نرمی اختیار کرے گا، اللہ اس کو ضائع جانے نہیں دیں گے. پیچھے بھی ہم نے سونے چاندی کے برتن کی بھی بات کی، حدیث جو گزری پیچھے. اب تو ہمارے یہاں بھی کھانے پینے کے لیے جو اسٹیل کے پلیٹس، گلاسز استعمال کرتے ہیں تو کانچ کے یوز کرنے والے ان کو کم سمجھتے ہیں. اور کانچ میں بھی جو کانچ یوز کرنے والے ان میں بھی اگر جو پورسیلین کے استعمال کرتے ہیں وہ ریگولر کانچ والوں کو کم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ہیوی ہے، یہ کتنا موٹا ہے. اور پھر جو بون چائنا یوز کرنے والے ہیں وہ پورسیلین والوں کو کم سمجھتے ہیں. اور ایسے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہم کو اللہ کی محبت چاہیے. تو ہمارے یہاں میں کسی کو جانتی ہوں، وہ چاہے تو مہنگے سے مہنگی کراکری ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے، لیکن سارے اسٹیل کے گلاسز اور پلیٹس وہ لے آئے کہ کانچ کے پلیٹس، گلاسز سنبھال کر ٹیبل پر لگانا، اٹھانے میں، سنبھال کر دھونے میں زندگی کا کتنا قیمتی ٹائم نکل جائے گا، اور فائدہ کیا ہے؟ اس بچے ہوئے ٹائم کو دوسرے اچھے کام میں لگایا جائے. یہ ہے زہد. انہوں نے ٹائم کو قیمت دی، ہم چیزوں کی قیمت میں اٹکتے رہ گئے. تو ہم نے کیا بتایا تھا ڈیفینیشن زہد کا؟ اللہ کے خاطر وہ چھوڑ دینا جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ بات ہماری سمجھ آ گئی نا، ہماری زندگی سے آرٹیفیشیلٹی، دکھاوا، بے وجہ کے فارمیلٹیز ختم ہو جائیں گے. ویسے بھی یہ ساری باتیں ہیں نا پریشانی اور بے چینی کی وجہ بنتی ہے. تو زہد پھر یہ ہوا کہ بندے وہ چیز اللہ کے خاطر چھوڑ دے جس کا آخرت میں فائدہ نہ ہو. تب یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ چیزیں جنرلی وہ چیز ہے جو ہم کو اللہ کی یاد سے روکتی ہے، اور رکاوٹ ڈالتی ہے، غفلت پیدا کرتی ہے، اتنا مشغول کر دیتی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. تو ہم کو سب کچھ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں، اور کون سی ایسی بے فائدہ باتوں سے ہم نے زندگی کو بھر رکھا ہے. تو اگر ہم کو کامیابی چاہیے تو یہ چیزوں کو زندگی سے ہٹانا پڑے گا. آن دا ادر ہینڈ زہد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کو ہم کوسنے لگ جائے، کہ دنیا کو چھوڑ ہی دے. تو جیسے نا کہ بس ہم نے زہد اختیار کیا تو ہم کمائی نہیں کریں گے، یا ہم کوشش نہیں کریں گے، یا ہم اپنا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور کہیں سستی کو زہد کا نام نہ دے، اور بے وقوفی کو زہد کا نام نہ دے، اپنی مرضی فالو کرنے کو زہد کا نام نہ دے. کیونکہ زہد جو ہے اور ایک اور دوسرے ٹائپ کا جو زہد ایکسٹریم، کچھ ایکسٹریم صوفی جو دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں، گھر دار، بیوی، بچے چھوڑ کر عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. اب کوئی چیز ان کو ایک بار وہ ہٹ گئے دنیا سے، یا سٹی چھوڑ کے وہ کہیں چلے گئے جہاں ان کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی اور چیز اگر ان کے دھیان کے لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر رہی ہے، کوئی کمپٹیشن ہی نہیں کر رہی ہے کوئی چیز، تو پھر یہ کیا ٹیسٹ ہوا؟ اور پھر کچھ ٹائم بعد وہ یہ سچویشن کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، اور جو عادی ہو جاتے ہیں پھر ایسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو یہ کوئی اسلام کی ٹیچنگز نہیں ہے. تو کچھ راہب جب مونکس یا پریسٹ میلے، یا کچھ ایکسٹریم صوفیز بھی میلے کچھیلے کپڑے پہنتے ہیں، میلے کچھیلے رہتے، وہ بال
بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سالوں سال نہاتے نہیں، کوئی لذیذ کوئی ٹیسٹی چیز وہ کھاتے نہیں، اور کچھ ہے جو ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کئی کئی سال کئی کئی دن، کوئی ہے جو رات میں ٹھنڈ میں جا کے پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ہے جو سر میں جوئیں پڑ جاتی اور نیچے گرنے لگ گئی تو اٹھا کے پھر سے ڈالتے سر میں، اور یہ کہتے کہ یہ سب اللہ کے خاطر ہم نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کو لوگ زہد سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں تو طہارت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو ایسے لوگ تو صفائی ستھرائی تو یہ عبادت ہے، اور یہ ایسے صفائی ستھرائی کو دنیا داری سمجھتے ہیں پھر، اور دنیا داری سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت تلاش کر رہے ہیں، تو کیا ملے گا؟ تو پھر کیا ہوا مطلب کہ دنیا ہو لیکن اس کی حرص نہ ہو، اور اس دنیا کو چھوڑ دو جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو زہود چاہیے، رہبانیت نہیں، بیراگ چاہیے، سنیاس نہیں، بیلنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ بندے کو دے وہ بندے پر نظر آئے، لیکن ایسے پسند نہیں کرتے کہ بس نعمت ہی نعمت نظر آئے اور اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت نظر نہ آئے۔ اور بڑا درجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے چھوڑ دیا جائے، اور اگر نہ ہو تو پھر تو ان کا تو وہ چیز کے لیے ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ تو بچا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بکھرے بال دیکھ کر فرمایا تھا کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بال سنوارے، اور کسی کے میلے کپڑے دیکھ کر انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی جس کے ذریعے یہ اپنے کپڑے دھو ڈالے۔ تو جو زہود دنیا کی زینت اور سلیقے کو چھوڑنا نہیں ہے، بس اس کو اعتدال میں رکھنا ہے، کیونکہ پوری طرح چھوڑنا آسان ہے اور پوری طرح ڈوب جانا بھی آسان ہے، اعتدال مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنے یہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن اچیویبل ہے، پاسبل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ٹرین کیا۔ اس وجہ سے دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب روم اور ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ کے جہاں اس کی مجلس لگتی تھی وہاں جو کارپیٹ تھا سونے کی تار سے بنا ہوا تھا، اس میں نگینے چڑھے ہوئے تھے اور دنیا بھر کا دوسرا سامان تھا۔ تو ایران کی بات کر رہے ہیں ہم، اس کو مدینہ تک لانے کے لیے صحابہ اکرام کو اس کو کہتے ہیں کہ کلہاڑی سے کاٹنا پڑا، اتنا بڑا کارپیٹ، اس کا ویٹ اب کتنا ہوگا، تو اس کو کلہاڑی سے پیسز میں کاٹ کر وہ سب لے کر آئے، باقی بھی سارا سامان، اور لا کے کہاں پیش کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، کیونکہ وہ اس ٹائم وہ خلیفہ تھے۔ تو یہ سامنے دیکھ کر یہ ساری یہ اتنی ایکسپینسو اور ایسی چیزیں دنیا کی دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ نے اتنی بڑی سلطنت کو آپ کے سامنے ہرا دیا، آپ کو اتنی عزت بخشی، آپ کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا مجھے تمہارے فقر و فاقے کا ڈر نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مال تمہیں نقصان نہ دے دے، اب یہ جب تمہارے پاس آئے گا کیا پھر بھی تم اللہ کے بندے بن کے رہ سکو گے؟ اللہ اکبر۔ اور دیکھو کہ حیرت کی بات ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہے اور جو فوج اتنے دور گئی تھی ایران میں، جب یہ سب مال لیتے ہوئے واپس آئے نا تو اس میں سے ایک سنگل سٹون بھی کم نہیں ہوا، اتنی سی بھی چوری نہیں، کیونکہ ان کے دل بھرے ہوئے تھے۔ یہ ہے زہد، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ وہ ابھی چاہے وہ ایران کے بادشاہ کا تاج اٹھا کر لا رہے ہو۔ اب ہم دیکھو کمپیریزن میں، آج اگر ہم یہ زمانے میں کوئی راستے میں یہ لے کر آتا ہوتا تو گھر پہ یا جہاں پہ ڈیسٹینیشن ہے اس کے پہلے ہی کتنے سارے جو جویلز ہے، کتنے سارے پریشیس چیزیں بس گم گئے ہوتے، یہاں وہاں پتہ نہیں کتنے اس کو پیر آ جاتے۔ اور ان کو دیکھو کہ اتنا سارا ملنے کے بعد بھی ان کو دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے پکار آتی، جنگ کے لیے بلایا جاتا، سب چھوڑ کر اٹھ کر چلے جاتے۔ دنیا کے لطف، لذتیں، محبتیں، تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ اللہ نے ہی دی ہوئی ہے،
اور سب حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن اگر اللہ نے بلا لیا تو سب یہی جہاں ہے اس کو وہیں چھوڑ کر بس اللہ کے پکار کی طرف دوڑ گئے. اور ہم جو ہے یہ دیکھو جو یہ جائز لطف لذت ان کے پیچھے ایسے لگ گئے ہم کہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پہنو، لیکن 2 باتوں سے پرہیز کرو، اسراف اور تکبر. اسراف کیا ہے؟ بس کھاتے ہی چلے جانا، یہ کھاؤ وہ بھی کھاؤ، ہر طرح کے کوزین، ہر طرح کی چیزیں، ہر چیز بس ٹیسٹ 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 کے پیچھے، بس اس کے پیچھے پاگل ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ مسلم 1 پیٹ میں کھاتا ہے اور کافر 7 پیٹ میں. تو کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے، اس کو ضائع نہ کرے، اور کھانے میں بھی اور ہر چیز میں جہاں تک اسراف کا معنی ہے تو اعتدال ہو، اس کو ضائع نہ کرے، بے ضرورت اسپینڈ نہیں کرے، غلط نیت سے اس کو مت استعمال کرے. پھر تکبر کیا ہے کہ خود پہن کر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ اچھا پہننے کا عطا کیا ہے یا جو بھی دیا اللہ نے دنیا میں سے، تو ہم پہننے کا اگزامپل دیکھ رہے کہ خود پہن کر دوسروں کو کم دیکھنا، کم سمجھنا کہ یہ تو بس سالوں سال یہی پہنتے ہیں، کہ ان کو تو پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، کیا ان کا ایسے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ چلنا ہماری شان کے خلاف ہے. اور کبھی دل میں ایسا خیال آیا نا، اپنا دل ٹٹولنا، یہ تکبر ہے. کیونکہ یہاں کیا فرمایا؟ اسراف اور تکبر، یہ تکبر ہے. اور اگر رائے برابر بھی ہو تکبر، اگر رائے برابر بھی ہو دل میں چھپا ہوا بھی ہو، جنت میں نہیں جا سکیں گے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں محبت کا جو ذکر جو حدیث میں آیا ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. کون سی 2 محبت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور بندوں کی محبت. اور ایک مل گئی تو دوسری بھی مل جائے گی. تو اللہ کی محبت اگر مل گئی تو ہم کو پتہ ہے نا حدیث جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں سے، اور سارے فرشتے پھر دنیا تک پہنچتے اور بندوں کے دلوں میں اس پرسن کے لیے محبت ڈالتے ہیں. تو لوگوں سے اگر محبت چاہیے تو اس میں حدیث میں کیا بتایا کہ اگر لوگوں سے محبت اگر چاہیے ہم کو تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جو دیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کا لالچ نہ کرو، وہ محبت کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ٹرانسلیشن ہے، اللہ نے لوگوں کے پاس جو دنیا کی زندگی کی زینت کے لیے چیزیں دے رکھی ہے، اس کے لیے آنکھیں بڑی نہ کرو، اس پر نظر نہ رکھو، اس کے لیے لالچ اور حسرت نہ کرو. اللہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں، وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی دنیا کا بہت سارا ساز و سامان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چلنے پھرنے، ہوتا ہی ہے کہ اگر مال زیادہ ہو یا مال ہو تو ہلچل رہتی ہے نا، جو ہلچل کرتے ہیں لوگ دنیا میں، مال ہو تبھی ہلچل ہوتی ہے، ادروائز تو پھر جو مسکین ہیں، مسکین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ایک جگہ بیٹھے رہے سن، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں کرنے. لیکن جس کے پاس مال ہے ان کا چلنا پھرنا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ہو، یا ہو سکتا ہے بزنس کے لیے بھی، یا اتنا اگر مال ہے تو خرید، لوگوں کا آنا جانا، نیو پلاننگز، اور سارے جو بہت سارے اس میں اسپیکٹس ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا آپ کو دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ کافر کے لیے دنیا جتنی بھی وسیع ہو آخرت میں بے فائدہ ہے. دنیا کا تھوڑا سا کچھ وقتی فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سردار نے ایک لباس بھیجا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور ممبر پہ کھڑے ہوئے. یہ لباس دباج بروکیڈ کا تھا اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور اب تک سونا مردوں کے لیے حرام نہیں کیا گیا تھا، اس کے پہلے حکم نہیں آیا تھا ابھی تک. تو یہ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت تھا. تو
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے تو سب ان کو دیکھنے لگ گئے کہ کتنا خوبصورت ہے. لوگوں کی نظر سے آپ نے سمجھ لیا کہ ان کو یہ جبہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ نیچے اتر گئے, نیچے بیٹھ گئے, تو لوگ پاس آ کر ہاتھ سے اس کو چھو کر دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا تم اس پر تعجب کر رہے ہو, بہت اچھا لگ رہا ہے تم کو. سعد بن معاذ کا رومال جنت میں اس سے زیادہ بہتر ہے. رومال, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ ٹائم پہلے شہید ہوئے تھے, تو ان کا رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیچے نہیں اوپر دیکھنا سکھایا تھا کہ اس سے محبت کرو. اور یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان ایسے ماحول میں رہنے لگ جائے نا جہاں آس پاس ہر چیز صرف دنیا ہی کے ہر کوئی صرف دنیا میں ہی لگا ہوا رہتا ہے نا, تو ہمارے گھر میں بھی, گھر میں, رشتہ داری میں, ہمارے سوشل سرکل میں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے, پھر ہم بھی اس میں لگ جاتے ہیں. اور ایسے ٹائم پہ جہاں پہ لوگ اس طرح کے ہیں نا, وہاں پہ موت کا خیال, موت کی تیاری, آخرت کی یاد, یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آخرت کے فائدے والے چیزوں سے لوگ دور ہونے لگتے ہیں. بس سب ہر چیز, ہر دن کا 24 گھنٹے کا ہر سیکنڈ دنیا آکوپائی کر لیتی ہے, چاہے وہ نماز میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے آخری زمانے میں لوگ حلقے کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہو گئی. یعنی مسجد میں ہے, باہر سے دین والے نظر آتے ہیں اور اندر سے دنیا کی محبت ہے میں جکڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسوں کے ساتھ مت بیٹھنا, ساتھ میں رہ کر اثر ہوتا ہے, ترجیحات پرائرٹی سیم ہو جاتی ہے. اور فرمایا ایسوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ اکرام کا رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال, دیکھو ہم ابھی تک کتنی ساری حدیثیں پڑھتے ہیں, کیا سوال ہوتے تھے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب آخرت کے بارے میں. اور دعا کرنے کے لیے بھی اگر کہتے تو ساری ان کی جو تڑپ تھی, دعا جو ان کی تھی آخرت کے لیے. اب ہمارے سوال اور ہماری دعا میں کتنی آخرت ہے اور کتنی دنیا. ہم کو بچوں کی دنیا کی جتنی فکر ہے اور کوشش ہم کر رہے ہیں, اتنی آخرت کی کوشش ہے اتنی کوشش ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں ان کے. ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم سب ان کے پیٹ میں بھوک کی آگ نہ لگے, اس کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں. اور قبر اور دوزخ کی آگ سے بچانے کا کیا پلان ہے ہمارا, کتنی کوشش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ, چاہے ایک مسواک کی لکڑی کیوں نہ ہو. یعنی اتنی سی چیز جو اس کو ہم حقیر سمجھتے اس کی بھی امید نہ رکھو لوگوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے, لعنت ہے اس پر, اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا گیا, جس نے اللہ کی ذات کے واسطہ دے کر بنا ضرورت مانگا لوگوں سے. اور وہ بھی ملعون ہے, لعنت زدہ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے, جسے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر مانگا گیا اور اس نے دیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے بچا ہی دیتے ہیں, اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں. بے نیاز اللہ سبحانہ تعالیٰ محتاج نہیں کرتے کسی کا. اور جو خود پر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے, یعنی صبر کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی زور ڈال کر صبر کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں. اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ اور بہتر کوئی چیز نہیں ملی, سب سے بڑی بلیسنگ صبر. ایک صحابی حکیم ان کا نام ہے, نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے دیا, اور مانگا تو آپ نے اور دیا, پھر سے مانگا تو آپ نے جب تیسری دفعہ مانگا تو آپ نے فرمایا اے حکیم دنیا بڑی سرسبز اور شیریں ہے, یعنی گرین, اٹریکٹیو, خوبصورت اور میٹھی ہے, سویٹ ہے, لیکن جو اس کو دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا, بھرے ہوئے دل, بھری ہوئی نیت کے ساتھ, جنروسٹی کے ساتھ لے گا, اس کی دولت میں برکت ہوگی. اور جو لالچ کے ساتھ لے گا تو اس میں سے برکت نکل جائے گی. بہت ہو کر بھی بہت تھوڑا لگے گا.
اور بہت کچھ ہو کر بھی وہ پریشان ہی رہے گا. تو فرمایا اس کا حال اس طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم کہتے ہیں میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی سے کچھ نہ لوں گا. پھر لوگوں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو جو بھی بھجوایا جاتا انہوں نے آخری سانس تک کسی سے کچھ نہیں لیا. تو دیکھو کیا، اور پھر انہوں نے بچنا چاہا نا تو اللہ نے ان کو بچا دیا. تو یہ جو ہے نا کہ مانگنے سے بچو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں اپلائی ہوتا ہے کہ ہاں، کیونکہ انسان ہے، انسان کمزور ہے اور صرف اللہ جو ہے وہ حقیقت میں کمپلیٹ بے نیاز. تو انسان کی تو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مانگنا جو ہے یہ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہے کہ اگر کوئی اپنے بہت ہی قریب والے لوگ ہیں یا کوئی ایسا ہو جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مانگنے سے ان کو خوشی ہوں گی یا وہ مائنڈ نہیں کرتے، تو ان کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بریرہ جو ان کی باندی تھی خود کو صدقے میں دیا گیا گوشت اپنے لیے پکا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے بریرہ کا ہدیہ گفٹ ہے. تو بریرہ کون ہے؟ بریرہ تو بس ایک غریب غلام عورت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے تھے، فارمیلٹی نہیں کرتے تھے. اور پھر دیکھو اس بات سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا نا کہ کوئی سمجھو کوئی غریب جو ہو یا رشتہ دار یا پڑوسی یا جو بھی ہے فرینڈ دعوت پہ بلاتا ہے اور اس کے پاس ہم کو پتہ ہے کہ اس کے پاس جو پیسے وہ زکوٰۃ خیرات یہی کیٹیگری کے پیسے ہیں. تو اب پھر ہم کو مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں. لیکن دیکھو اس سے پتہ چل گیا کہ ہاں وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ ہے. تو یہ کھانا ہمارے لیے پھر جائز ہو جاتا ہے. تو اللہ کی محبت اور لوگوں کی محبت سے دور کرنے والی جو چیز ہے وہ دنیا کی محبت ہی ہے. تو لوگوں کی چیزوں پر، ان کو ملی ہوئی نعمتوں پر نظر رکھنا، ان کے چیزوں کی طلب کرنا، ان سے یعنی اپنی کوشش الگ سے کر رہے اللہ سے مانگ رہے وہ ویسے نہیں، ان سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہاں نہیں رکنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں آپس کا اعتماد ختم کر دیتی ہے اور حسد اور کڑواہٹ اور نفرتیں پھیلتی ہے. اور یہ بھی کہ مال بڑھانے کے لیے یا لالچ کے لیے، حرص کے لیے جو لوگ مانگتے ہیں، بار بار مانگنے والے، بے ضرورت مانگنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اور یہ ایک اینڈ ہے. دوسرے اینڈ پہ یہ، اور پھر ہم کو آج کل ہم دیکھتے کہ رشتہ داری سے مٹھاس نکل گئی ہے، آپس میں محبتیں کم ہو گئی ہے. تو یہ کہتے کہ یہ لالچ کی وجہ سے زندگی کو ہم نے میزریبل بنا دیا، اور اس وجہ سے ہر وقت ہمارے دلوں میں غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت دلوں میں جلن، کوڑن، سب سے نفرت، بغض اور حسد. ہم میں سے ہر ایک میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، جس کے وجہ سے رشتہ داری میں سے محبت نہیں رہی. تو اگر یہ پتہ چل گیا نا تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم کو جائزہ لینا ہے کہ دنیا کی محبت، جو دنیا کی محبت ہے وہ اس کا کیا اثر ہے، اگر اثر ہے تو کیا اثر ہے ہمارے زندگی پہ. تو محبت کیا ہو سکتی ہے؟ کس چیز کی؟ کامیابی کے لیے، جس کو جو بھی ہمارا کامیابی کا ڈیفینیشن، عزت، غلبہ ڈومینیشن، میری حکومت، پھر طاقت، شہرت، اختیار، مال، جو بھی ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو کچھ چیزیں ہم نے گنائی. یہاں جو دیکھنا ہے کہ اس کی محبت، یہ دنیا، ان میں سے کس چیز کی دنیا کی محبت ہمارے دل میں جگہ لے رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے بنو، سخی بنو، لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق تحفے دو، وہ تم سے محبت کریں گے. حنین کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے سردار جس کا نام صفوان تھا، جو نیا مسلمان بنا تھا، اس کو 100 اونٹ دے دیے. آپ کو پتا تھا کہ اس کو مال کے لیے حرص ہے. پھر سے آپ نے اس کو اور 100 اونٹ دیے اور پھر اور 100 اونٹ دیے. نہیں، امیجن کرو 100 اونٹ کتنی جگہ لیتے ہیں،
کتنے نظر آ رہے ہوں گے. تو صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا اس سے پہلے آپ میرے لیے سب سے زیادہ ناپسند تھے، لیکن آپ مجھے دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. تو اس لیے رشتہ داریوں میں دینے والے بنے، اور صرف مال ہی دینے والی چیز نہیں ہوتی، بے لوث ہو کر لوگوں کے فائدے والے بنے. کسی بھی طرح فائدہ پہنچائے لوگ محبت کرنے لگیں گے. تو جب انسان بے نیاز بے لوث ہو کر جیتا نا تو پرسکون جیتا ہے. اور اگر لالچ میں ہرس میں اگر جیتا نا تو اس بس مشکلیں ہی ہوتی رہتی ہے اس کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے بیچ کی جو وادی ہوتی ہے نا، اتنی بکریاں تھی سب اس کو دے دی. وہ اپنی قوم میں جب واپس آیا اس نے کہا اے میری قوم اسلام قبول کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں جیسے ان کو خود فاقے کا ڈر نہیں. سبحان اللہ. ابن حسن الشیبانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اسٹوڈنٹس نے، یہ شیبانی یہ امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ رہے، تو ان کے حسن الشیبانی رحمۃ اللہ ان کے اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے آپ زہود پر کتاب کیوں نہیں لکھتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے بیوع پر کتاب لکھ چکا. بیوع کیا ہے؟ بیچنا، خریدنا، لین دین، ٹرانزیکشن. تو اس پر لکھی ہوئی کتاب کو انہوں نے زہود کے لیے کافی سمجھا. کیسے؟ کیونکہ دیکھو سب سے زیادہ دنیا داری والی جگہ بازار ہوتا ہے. شیطان اپنا جھنڈا جو مارکیٹ میں لگاتا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہی ہے. تو دنیا کی ساری چکا چوند کا سینٹر مارکیٹ ہوتا ہے، بازار، مالز، جو بھی. سب سے زیادہ کرپشن، دھوکہ یہی ہوتا ہے. تو یہاں جس میں زہود ہوا تو باقی فیلڈز میں ہونا پھر آسان ہوگا. تو دیکھو جیسے انڈونیشیا، ملیشیا جیسی جگہ میں اسلام پھیلنے کی وجہ جو تھی، وہاں تاجر کوئی دعویٰ کرنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، بس تاجر، مرچنٹس، ٹریڈرز تھے. ان کا اخلاق، ان کا زہد تھا. ان کی ڈیلنگز میں چیٹنگ، جھوٹ بالکل نہیں ہوتا تھا، جس سے امپریس ہو کر وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو جو دنیا کا لالچ ہے نا، یہی چیٹنگ کرواتا ہے، یہی دھوکہ دینے پہ مجبور کرتا ہے. تو ان کے اندر یہ نہیں تھا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ زہد کی روح قناعت ہے، کنٹینٹمنٹ، یعنی بغیر قناعت کے زہد کا تصور ہی نہیں. اور جس میں یہ ہے وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے. ان میں لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا اور ان سے کوئی توقعات، کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی، اور پھر وہ دنیا کے فائدے کے لیے ناجائز طریقے نہیں اپناتے. تو لین دین میں جھوٹ، دھوکہ، چوری، دوسروں کا حق مارنا، جھوٹ، خیانت، غلط کو صحیح بتانا، ان سب سے وہ دور ہو جاتے ہیں. ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. یہی دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں، چاہے ان کے پاس دنیاوی ملکیت کچھ بھی نہ ہو. پتہ چلا ناجائز طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ زہود کی کمی ہے. مادہ پرستی دنیا پرستی کی علامات ہے. ہم میں سے کون بچا ہوا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت دی. قناعت، کنٹینٹمنٹ، اطمینان، تھوڑے کو زیادہ سمجھنا، جو ہے اس پر راضی ہو جانا. کس کے پاس اور کیا ہے، زیادہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس سے اس کے دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کے سامنے بھی نہیں اور اکیلے میں بھی نہیں. اس کا شکر گزاری سے بھرا ہوا دل ہے، تو کوئی کمی کا احساس ہی نہیں. تو اصلی مالداری قناعت ہے، بینک بیلنس نہیں. تو زہد یہ بھی ہے کہ کچھ ملے نہ ملے یا مل کر چھوٹ جائے، ہر حالت میں، دل کی حالت میں ایکسٹریم فرق نہیں ہوتا. ان کو دنیا کی
सच्चाई समझ आ गई है, तो दुनिया मिले तो ना खुशी में उड़ते हैं और नहीं मिलने पे गम में पस्त भी नहीं होते। इब्न रजब कहते हैं कि ये जाहिद वो होता है, उन्होंने 3 बातें बताई जाहिद के बारे में। पहली, जिसका भरोसा होता है कि जो अल्लाह के हाथ में है ये उसके ज़्यादा करीब बनिस्बत जो उसके अपने हाथ में है, इसलिए वो जो उसके हाथ में है उसको रहने या न रहने की परवाह नहीं करता, अल्लाह ही के लिए देता है और खौफ नहीं होता, उसको देकर खौफ नहीं होता। हसन बसरी कहते हैं कि ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है कि बंदा जो अपने हाथ में है उसको ज़्यादा सेफ समझे उससे जो अल्लाह के हाथ में है। और कहते हैं कि कितनी अजीब बात है इंसान की कि जिस बात की गारंटी नहीं उसके लिए मेहनत दौड़ धूप में लगा हुआ है। दुनियावी मुस्तकबिल, फ्यूचर की तैयारी, यानी बच्चों की फ्यूचर के लिए जमा कर रखना, हमारे आने वाले बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए, नस्लों के लिए प्लानिंग और तैयारी करना, और ये पता नहीं कि सुबह उठेगा या नहीं, इस फ्यूचर तक पहुंचेगा या नहीं, और जिसकी गारंटी है, जिसका आना रोक ही नहीं सकता, उसके लिए कोई प्लानिंग, कोई तैयारी नहीं। वो क्या है? मौत। अल्लाहु अकबर। जाहिद कौन होता है? इब्न रजब की पॉइंट 2, जाहिद वो होता है कि मुसीबत मुश्किल में हो या आसानी खुशहाली में दिल की हालत दोनों ही टाइम सेम होती है। क्यों कैसे सेम होती है? क्योंकि उसकी नज़र तो हर वक्त अल्लाह पर ही है ना, इसलिए वो जानता है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, के सब चीज़ टेम्पररी है, खुशहाली भी टेम्पररी, मुश्किल मुसीबत भी टेम्पररी, दोनों ही स्टेट परमानेंट नहीं है। तीसरी पॉइंट, जाहिद के दिल की हालत जब कोई उसकी तारीफ़ करता है या उसकी तनकीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, दोनों मौक़ों पर दिल की हालत सेम होती है। यह अलामत है अल्लाह के खातिर जीने वालों की, ना तारीफ़ उनको फुलाती है ना तनकीद उनका काम रोकती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि कभी बहुत अच्छे अगर काम करते रहते हैं और लोग कभी अच्छे काम करने के बावजूद भी किसी का भला करने जाओ और वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या दीन के भी काम कर रहे हैं और तारीफ़ के जगह मुश्किल मुसीबत में पड़ गए, क्रिटिसिज्म मिला, तो लोग क्या करते हैं? काम करना ही छोड़ देते हैं। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर इस वजह से कि तारीफ़ ज़्यादा हो रही है इसलिए कोई काम कर रहा है, या शोहरत के लिए जो भी है, दुनियावी फ़ायदे के लिए अगर कोई काम कर रहा है वो अपनी जगह, और अगर समझो कि वो चीज़ से तो बच गए, लेकिन अगर किसी ने तनकीद की, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है या कुछ भला बुरा सुनना पड़ गया राइट करने के बावजूद, और वो काम छोड़ दे, तो वो अपनी नीयत का जायज़ा ले कि अगर अल्लाह के लिए कर रहे थे तो तनकीद से भी क्यों रुक गए। सुभान अल्लाह। अबू हाजिम जो अपने ज़ुहद के लिए माने जाते हैं, इनसे इनके माल के बारे में पूछा गया कि क्या माल है आपके पास, तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 किस्म के माल है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पहला, जो अल्लाह के पास है उस पर पूरा यकीन, यानी सोचो ना कि अगर हम अल्लाह के पास जो है उस अमाउंट पे, उस ख़जाने पे यकीन है हमको, तो हम अपने आप को कभी हम अपने आप को एम्प्टी नहीं समझ सकते, नहीं समझेंगे। अच्छा, दूसरे किस्म का जो माल है जो लोगों के पास है उससे पूरी बेनियाजी। सुभान अल्लाह। फिर उनसे पूछा गया क्या तुम गुर्बत से, गरीबी से नहीं डरते? कहते हैं मैं गुर्बत से डरूं, जबकि जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है और जो कुछ इनके बीच में है सब के सब अल्लाह ही का है, अल्लाह ही के हाथ में है। और देखो यही अल्लाह हमारा भी तो है। अल्लाह अकबर। स्कॉलर्स कहते हैं मोमिन की दुनिया के लिए मेहनत कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन उसको गुर्बत का या खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो हर मखलूक, हर परिंदा, हर चूंटी, हर मछली को रिस्क पहुंचाता है, उस पर तुम्हारे 5 बच्चे भारी नहीं है। अल्लाह अकबर। इब्न रजब कहते हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत आखिरत पर ईमान होने का दावा तो करती है, लेकिन अपनी जान पर जुल्म करती है। कैसे? दुनिया को तरजीह देकर, प्रायोरिटी देकर। यही इनकी फ़िक्र है और बस इसी से राज़ी होते हैं और इसी के लिए नाराज़ होते हैं और इसी के लिए दोस्ती करते हैं और इसी के लिए दुश्मनी मोल लेते हैं।
اور کچھ چنے ہوئے ہوتے ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، بہت آگے آگے رہتے نیکیوں میں. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا، انسان، حیاتی، موت سب اس لیے بنائی تاکہ آزمائے انسانوں میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. اور ایسے کرنے والوں میں بھی دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو دنیا سے صرف اور صرف ضرورت کی پورتائی لیتے ہیں، دیٹس اٹ. اور دوسرے یہ بھی دنیا سے صرف ضرورت کی پورتائی لیتے ہیں، لیکن دنیا میں جو حلال اور جائز نعمتیں رکھی گئی ہے ان میں سے حد میں رہ کر اعتدال کے ساتھ انجوائے بھی کرتے، لطف بھی لیتے. یہ کیٹیگری کی مثال کون ہے؟ کون ہے یہ کیٹیگری مثال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کا مفہوم ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہے، پسند ہے. اور وہ بھی کہ وہ 3 لوگوں کی حدیث ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر ان کے روزمرہ کی عبادت اور روٹین کے بارے میں کوشچن انہوں نے کیا تھا. اور پھر اس میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے یہ کہا تھا کہ میں ہر دن روزے رکھوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بڑے ناراض ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں رات میں عبادت نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سو بھی جاتا ہوں، اور میں شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہے. تو دنیا کو کمپلیٹ ترک کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. وہ آپ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہوا تھا دانش مند انسان کو 4 اوقات سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. 4 اوقات، 4 ڈفرینٹ چیزیں، ٹائمز. تو نمبر 1 وہ جس میں اپنا وہ محاسبہ کرتا ہے، یعنی خود کا خود حساب لیتا ہے، خود پر کڑی نظر رکھتا ہے. دوسرا اللہ کے ساتھ تنہائی کا وقت، عبادت، اللہ کے ساتھ سرگوشی. تیسرا جس میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جس سے اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے. چوتھا اس وقت جس میں وہ اپنی نفس کو حلال اور جائز خواہشات پوری کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کی وجہ سے، اب نیت دیکھو، یہ حلال خواہشات اور پوری کرنے کی نیت دیکھو کہ جس کی وجہ سے اس کو باقی 3 اوقات اچھی طرح سر انجام دینے میں مدد ہوتی ہے. نیت وہ باقی 3 اوقات صحیح کرنے کے لیے یہ چوتھی چیز وہ کرتا ہے. جیسے اگر تھکے ہوئے ہو تو کچھ نیند اور آرام کے بعد عبادت زیادہ اچھی ہوتی ہے. کچھ دیر سیر تفریح، اللہ کی دنیا کی خوبصورت نظارے دیکھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے. روزہ رکھنے کے بعد افطار اور شکر گزاری کے ساتھ کبھی اعتدال کے ساتھ پسند والے کھانے کھانا. ٹھیک ہے، یہ سب اس میں آتا ہے. ابو سلیمان کہتے ہیں کہ کسی کے زاہد ہونے کی گواہی نہ دینا، کیونکہ جو زہد دل میں ہوتا ہے. ظاہری باتوں سے یہ شیورٹی کے ساتھ بتانا مشکل ہے. کبھی کوئی مالدار ہو کر بھی زاہد ہو سکتا ہے اور کوئی مسکین ہو کر بھی لالچی، اور کبھی کوئی مالدار ہو کر بھی لالچی اور کوئی مسکین ہو کر بھی زاہد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خود بڑے صحابی ہیں، تو انہوں نے تابعین سے کہا، ان کے اگلے جنریشن سے، تم صحابہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہو، روزے بھی زیادہ رکھتے، جہاد بھی زیادہ کرتے ہو، پھر بھی وہ تم سے بہتر تھے. ان سے پوچھا کیسے؟ کہا کہ ان میں تم سے زیادہ زہد تھا، یعنی ان سب کے بعد ان میں صحابہ میں تم سے زیادہ زہد تھا. دنیا کی محبت کم تھی اور آخرت کی چاہت زیادہ تھی. جس چیز کی تیاری کریں گے نا اس کی چاہت زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں جتنی زیادہ ہم لگیں گے اتنی محبت بڑھے گی. آخرت کی جتنی زیادہ تیاری کریں گے آخرت کی چاہت بڑھے گی. پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا، صرف دنیا ہی کو اہمیت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فقر فاقہ کو، مفلسی کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیں گے. یعنی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی ہر وقت اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بس یہی سوچ کہ کروڑ پتی ہوگا تب بھی پوچھتے کھا سکتی ہے، اتنا مال ہو، لیکن مفلسی کا، غربت کا ہر وقت ڈر لگ رہا ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے. اتنا کچھ ہونے کا کوئی اطمینان ہی نہیں. پھر فرمایا اور اس کے سارے کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بکھیر دیں گے. تو کیا ہوگا؟ اس کو لگے کہ یہ بھی پورا کرنا ہے، ادھر اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، یہ بھی باقی ہے، وہ بھی آدھا رہ گیا.
اس کے سارے فکرے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے کام پھیلا دیں گے، وہ سمیٹ نہیں سکے گا. ہر چیز ہاتھ میں، جیسے ایک چیز اگر ہاتھ میں آ گئی تو دوسری چھوٹ جائے گی، جیسے لگاتار جگلنگ کرتے رہنا. کوئی بھی چیز کے سمیٹے ہوئے ہونے میں، پورا ہونے میں سکون ہے، بکھرا ہوا ہونے میں، پھیلا ہونے میں ٹینشن انگزائٹی ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں رہتا. پھر فرمایا کہ اور ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا اس کے لیے تقدیر میں لکھا گیا ہے. اور جو آخرت کی فکر کرے گا، آخرت کے لیے جو سوچتا ہے، اللہ اس کے سارے کام سمیٹ دیں گے، درست کر دیں گے، سمپل آسان کر دیں گے، اور اس کے دل میں دنیا کے لیے بے پرواہی ڈال دیں گے، بے رغبتی کناٹ ڈال دیں گے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور وہ پھر بھی اس میں سے اتنا ہی لے گا جتنی ضرورت کا ہے، کیونکہ دنیا اس کے دل میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث میں بغیر ایکسپلینیشن میں پھر سے پڑھتی ہوں. دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا، صرف دنیا ہی کو اہمیت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فقر فاقہ کو، مفلسی کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیں گے، اور اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیں گے، اور ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا اس کے تقدیر میں لکھا گیا ہے. اور جو آخرت کی فکر کرے گا، آخرت کے لیے سوچتا ہے، اللہ اس کے سارے کام سمیٹ دیں گے، درست کر دیں گے، اور اس کے دل میں دنیا کے لیے بے پرواہی ڈال دیں گے، بے رغبتی ڈال دیں گے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور پھر بھی اس میں سے اتنا ہی لے گا، وہ لیتا ہے وہ جتنی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا اس کے دل ہی میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم کو ایسے دل عطا کرے. آمین. دعا کے ساتھ حدیث ختم کرتے ہیں. الحمدللہ حدیث نمبر اللہ کے 31 اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گئی. الحمدللہ. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علینا وأرضنا وأرض عنا. اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، انہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل ہونے سے بچا، اور تو ہمیں اپنی نعمتیں عطا کر اور محروم نہ کر ہمیں، اور ہمیں ہی ترجیح دے اور ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دے، اور تو ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبک انتک حبہ انتک. اللہم ما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اللہم وما زوّت عنی مما احب فجعلہ فراغ لی فیما تحب. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جنہیں میری محبت کرنا تیری قربت کا ذریعہ بنے، تیرے پاس ہم کو فائدہ دے. یا اللہ تو نے جو کچھ بھی مجھے عطا کیا ہے، جس سے مجھے محبت ہے، مجھے توفیق عطا کر کہ تیری رضا کے مطابق اس کا میں استعمال کروں. یا اللہ تو نے مجھ سے جن چیزوں کی محبت دور کر دی ہے، اس کی جگہ وہ محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.